نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. چلے دعائیں عمان نے ابھی تک دعائیں نہیں پڑھی، آپ پڑھنا چاہیں؟ دیکھ کے پڑھنے کو چلے کیا پڑھنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب رب ربي هب لي حكما وألهمني بالصالحين. جزاک اللہ خیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهد قلبي وسدد لساني واحلل سخيمة قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو سورہ مریم پڑھ رہے تھے اور آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں آیا 66 سے. تو یہ آیتیں کچھ اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں اور انسان بولتا ہے، وہ ایک طرح سے سوال کرتا ہے اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کیا ہم واقعی میں جلد مرنے کے بعد جلد واپس اٹھائے جائیں گے، واپس زندہ کیے جائیں گے، واپس نکال کر زندہ کیے جائیں گے؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو مسلمان ہو یا نہ ہو، جس کا ایمان تھوڑا کمزور ہو، یہ سوال آتا تو ہے ذہن میں کہ اللہ میں واقعی نکالے گا مرنے کے بعد. جو ویسے ہی کافر ہے وہ تو سوچتا ہی ہے، ویسے کافروں میں جیسے ہندوؤں میں تو ایک ہے کہ وہ جلاتے بھی ہیں، جلانے کے بعد بھی. اور یہ ایک سوال قرآن میں بہت جگہ پہ ایڈریس ہوا ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سوال کو ایڈریس کرتے ہیں، جہاں پہ انسان سوال اٹھاتا ہے کہ واقعی میں مرنے کے بعد اللہ جلد ہمیں نکال کر زندہ کرے گا. اور یہ لوگ کئی لوگ اس سوال کو کر رہے ہوتے ہیں سوچتے ہوئے، کنفیوز ہوتے ہوئے، اور کئی لوگ اللہ کا انکار کرتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں. ہر کسی کی نیت الگ ہوتی ہے. ویسے ہم نے یہ حدیث پہلے پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث ہے ایک جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان سوال اٹھائے. کس چیز پہ سوال اٹھائے؟ کہ اللہ واپس زندہ کر سکتا ہے. یہ جب سورہ احد پڑھ رہے تھے اس میں حدیث تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بنی آدم ہے، جو آدم کی اولاد ہے، وہ میرے خلاف جھوٹ بولتی ہے جس کا حق اس کو نہیں ہے.
اور جو بنی آدم ہے وہ مجھے گالی دیتی ہے جس کا حق اس کو نہیں ہے. میرے خلاف جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بولتا ہے کہ میں ان کو واپس زندہ نہیں کر سکتا، جبکہ میں نے اس کو پہلی بار بھی زندہ کیا تھا، جب میں نے پہلی بار بھی بنایا تھا. تو انسان جھوٹ یہ تب بولتا ہے کہ وہ یہ جب بولتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واپس زندہ نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں جبکہ میں نے تمہیں پہلی بار زندہ کیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے پہلی بار بنانا اگر مشکل ہوتا ہی تو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا. تو کہتے ہیں جب میرے پاس پہلی بار بنانا آسان تھا تو دوسری بار بنانے میں مجھے کیا مشکل ہے. اور اللہ کو گالی دینا تھا کہ اللہ کو کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے. ہم اس میں اتنے ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں کافی بات کی ہوئی ہے جب ہم نے سورہ احد کی بات کی تھی. تو اسی حدیث کے حساب سے ہی یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اگلا آیت ہے وہ اسی حساب سے ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولا یذکر الانسان ان خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کیا انسان کو یاد نہیں کہ میں نے اس کو پہلے بھی بنایا تھا جب وہ کچھ نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سائن بھی دے رہے ہیں. سوال ہے، سوال کو لاجکلی جواب بھی دے رہے ہیں. اور یہ جنرلی ایسے ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے ایک چیز پہلے بنانا مشکل ہوتی ہے، ایک بار بنا لیتے ہو پھر تو آپ کے لیے وہ چیز مشکل نہیں رہتی بنانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لاجکلی ایک چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ چیز بنانی تو پہلی بار میں مشکل ہوتی ہے، جب پہلی بار میں بنا رہی ہے تو دوسری بار میں کیا مشکل ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر تک نہیں روکتا. اللہ کہتے ہیں پہلی بار میں جب بنایا تھا تو کچھ نہیں سے بنایا تھا. پہلی بار میں اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تھا، بنایا تھا، تو اللہ نے کسی چیز سے نہیں ہمیں بنایا تھا، کچھ بھی نہیں تھے. زیادہ سے اگر ہم انسان دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک ڈراپ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب بنایا تو ایک ڈراپ سے ہی بنے ہوئے ہو، کچھ نہیں سے بنے ہوئے ہو، جس چیز کی حیثیت نہیں تھی اس سے بنے ہوئے ہو. ابھی مرنے کے بعد کم از کم آپ کی ہڈیاں کا جو بھی ہے جس فارم میں ہی بن گئی، کچھ تو پڑا ہوا واپس. تو واپس انسان بنانا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا، کسی چیز سے واپس بنانا تو بالکل مشکل نہیں ہوگا جب میں نے کچھ نہیں سے بنا دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، قسم ہے تمہارے رب کی. یہاں پہ جو تمہارے تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے جا رہے قسم ہے تمہارے رب کی. تو اللہ اپنی ہی قسم کھا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں تو مطلب کہ ایک بہت بڑی چیز بول رہے ہیں. یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی قسم کھاتے ہیں تو وہ کسی بڑی چیز کے لیے ہوتی ہے. لیکن ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں. ہم نے باقی صورتوں میں دیکھا، میں نے جیسے والشمس وضحاها، اللہ کہتے ہیں کہ یعنی کہتے ہیں کہ یہ میری بنائی ہوئی چیز ہے، یہ دیکھو اس کی بھی قسم لے لو، اس کی روشنی کی قسم لے لو، اس کے چمکنے کی لے لو، چاند کی لے لو. ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ فَوَرَبِّكَ، قسم ہے تمہارے رب کی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، تو تمہارا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے جا رہے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور جمع کرنے والے ہیں. نحشرنہم، ہم ان سب کو جمع کرنے والے ہیں. سب کا مطلب ہے پوری انسانیت کو، پوری انسانیت کو جمع کرنے والے. نحشرن سے حشر بھی آتا ہے، حشر کا میدان بھی آتا ہے، وہ حشر. تو ہم ضرور جمع کرنے والے ہیں سب کو، ساری انسانیت کو، والشیاطین، شیطانوں کو بھی، جنوں کو بھی، انسانوں کو بھی، سب کو جمع کرنے والے. یہ دو مخلوق ہے جو ہم جانتے ہیں جن کے پاس اپنی یعنی کہ ایک فری ول ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ان کو دی ہوئی ہے مرضی دی ہوئی ہے اچھائی برائی کرنے کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب جمع ہونے والے ہیں, ساری انسانیت جمع ہونے والی ہے, سارے جن جمع ہونے والے ہیں. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا, اور ان کو حاضر کیا جائے گا, ان کو دکھائی جائے گی, جہنم کے ارد گرد بٹھایا جائے گا, ساری انسانیت کو, سارے جنوں کو جہنم کے تو ساری انسانیت اور جنوں کو جہنم کے ارد گرد, حول جہنم, تو جہنم کے ارد گرد سارے حاضر ہوں گے. کس حالت میں؟ جسیہ. جسیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا, بیٹھنا یا کھڑا ہونا. گھٹنوں پہ کھڑے بھی ہو سکتے, بیٹھ بھی سکتے. ہمیں ایسی یعنی کہ وہ کبھی استاد وغیرہ ہوتے تو دیتے نہیں تھے صدا کہ گھٹنوں پہ. اور یہ چیز کس چیز کی نشانی؟ یہ ایک ذلت کی نشانی. ویسے جنرلی ایک ذلت کی نشانی ہوتی کہ انسان اپنے گھٹنوں پہ بیٹھے, جیسے سزا ملی ہوتی ہے. ساری انسانیت اپنے گھٹنوں پہ بیٹھی ہوگی. اور کئی علماء کہتے ہیں کہ جسیہ کا مطلب یہ بھی کہ گھٹنوں پہ بھی بیٹھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیر بھی کھڑے ہوں گے. گھٹنوں پہ بھی بیٹھی ہے اور پیر بھی کھڑے ہیں. وعلیکم السلام. تو جب جہنم کے آس پاس سب بیٹھے ہوں گے اپنے گھٹوں پر, ان کے پیر بھی کھڑے ہوں گے, اور جب انسان اس طرح سے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ پوری طرح سے الرٹ ہونے دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ادھر گئے ہوئے ہیں, کوئی پکنک منانے گئے ہوئے تو بیٹھے ہوئے ہیں. وہ گئے ہوئے ہیں, اپنے گھٹنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پیر بھی کھڑے ہیں, ہر چیز یعنی کہ ایک سٹریس میں ہے, اور وہ الرٹ ہو کے بیٹھے ہوئے, جم کے نہیں بیٹھے ہوئے جہنم کے آس پاس. اور یہاں پر مسلمان بھی بیٹھے ہوں گے, جو مومن ہیں وہ بھی بیٹھے ہوں گے. صرف یہ نہیں ہے اس میں سارے گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمیں آگے آنے والی آیتوں میں پتہ چلے گا. یہ ادھر مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو علماء کہتے ہیں ادھر مسلمان اس لیے بٹھائے گئے ہوئے ہیں کیونکہ تاکہ ان کو بھی ایک بار جہنم دکھائی جائے گی, ان کو بھی ایک جیسے ایک ہوتا ہے نا احساس دلایا جائے گا کہ یہ چیز سے تم بچ رہے ہو, اس چیز سے تم بچائے جا رہے ہو. کئی علماء کہتے ہیں یہاں پہ مسلمان نہیں ہوں گے, تو اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر مسلمان ادھر بیٹھے ہوئے تو ان کو دکھایا جا رہا ہے کس چیز سے تم بچ گئے ہو, کس چیز سے تمہیں بچایا جا رہا ہے, اللہ کی راہ پہ چل کے کس چیز سے بچ رہے ہو. لیکن سب ارد گرد بیٹھے ہوں گے. ثم لننزعن, پھر ہم ان میں سے ننزعن, نزع سے آتا ہے, اور اس میں ہم سورہ نازیات پڑھی تھی تو یہ اسی سے ورڈ آ رہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کس طرح سے سمجھائیں کہ بہت ہی یعنی کہ بری طریقے سے کھینچنا, بری طریقے سے گھسیٹنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے یہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان میں سے کئی لوگ ہوں گے جو بہت بری طریقے سے گھسیٹے جائیں گے. وہ آپ کو پتا ہوتا ہے نا, کبھی جب دیکھو گے پولیس پیچھے سے گریبان ایسے پیچھے سے پکڑ کے لے کے جا رہی ہوتی کسی کو, ایک دم ذلت بھری انسلٹنگ وے سے لے کر جا رہی ہوتی ہے, تو اس طرح سے ثم لننزعن من کل شیعۃ, ہر گروہ میں سے, من کل شیعۃ, تو اس میں سے کئی لوگ ایسے نکالے جائیں گے بڑے برے طریقے سے گھسیٹتے ہوئے, کھینچ کر نکالے جائیں گے ہر گروہ میں سے. ایہم اشد علی الرحمن عتیہ, جو رحمان کے خلاف بہت شدید بغاوت میں تھے. من کل شیعۃ کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جو پڑھا ہے اس میں سے ایک من کل یعنی کہ ہر گروہ میں سے, تو گروہ کس طرح بنے ہوں گے؟ اپنے اعمال کے حساب سے, اپنے اعمال کے حساب سے, جس چیز سے محبت کرتے ہوگے اس حساب سے گروہ بنے ہوں گے. اس کے وجہ سے ملٹیپل اس کے اوپینینز ہے. کئی لوگ کہتے ہیں گروہ بنے ہوں گے امت کے حساب سے گروہ بنے ہوں گے,
یہ یہود ہے، یہ نصارہ ہے، یہ مشرک ہے، یہ مسلمان ہے، پھر ان کے اندر بھی گروہ بنے ہوں گے کہ یہ وہ مسلمان تھے جو اچھے مسلمان تھے، یہ وہ مسلمان تھے جو صرف نام کے مسلمان تھے، یہ وہ مسلمان تھے جو 50-50 تھے، یہ وہ مسلمان تھے جو زنا میں مبتلا تھے، یہ وہ مسلمان ہیں جو ربا میں مبتلا تھے، یہ وہ مسلمان ہیں جو جھوٹ میں مبتلا تھے، جو رشتوں کو توڑنے میں مبتلا تھے، تو اس میں بھی گروہ بنے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہر گروہ میں سے اس کو کھینچ کر نکالا جائے گا جو رحمان کے خلاف شدید بغاوت میں تھا. اور یہ ایگزیکٹ کون ہوتے ہیں جو شدید بغاوت میں ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو اس گناہ کے لیڈر ہوں گے. ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، فرعون اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا تو اس میں فرعون لیڈر ہے، فرعون کو کھینچ کے نکلا جائے گا، لوگ ادھر رہیں گے کیونکہ اس کے لوگ اتنے بغاوت میں نہیں تھے جتنا فرعون بغاوت میں تھا. اس کے لوگ بھی بغاوت میں تھے، اس کے پیچھے ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی گئے تھے، ظلم کرنے گئے تھے وہ بنی اسرائیل پر، لوگ اس کے ساتھ تھے. لیکن جتنی بغاوت فرعون میں، جتنی بغاوت میں وہ فرعون تھا اتنی بغاوت باقی سارے نہیں تھے. تو فرعون کو نکالا جائے گا. تو اسی طرح سے ہر گروپ بنا ہوگا، ظلم کرنے والا گروپ بنا ہوگا، جو سب سے زیادہ ظالم ہوگا اس کو کھینچ کے نکالا جائے گا ایسے گروپ میں سے، اور یہ سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں. تو اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ جو یہود نصارہ جو بھی ہیں ان کے بھی گروہ سے نکلیں گے، اور وہ نکلیں گے جو شدید اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رحمان کی بغاوت میں تھے. اور یہاں پہ رحمان استعمال کیا ہوا ہے. رحمان کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں جو جو نعمتیں دی وہ رحمان میں آتی، کہ ہر چیز دینے کے بعد وہ کھلی بغاوت میں تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف. ساری کھلی بغاوت کرنے کے بعد انہوں نے اپنی دنیا کے اندر عزتیں کمائی ہوئی ہیں، طاقتیں کمائی ہوئی ہیں، پاور کمائی ہوئی ہے. سوچتے تھے دنیا میں کوئی مجھے چھو نہیں سکتا. تو آج آج ان کو ذلت بھری، یہ ہمیشہ کے لیے ذلت بھرا انجام ملنے والا ہے. یہ ہونے والا ہے ان کی کمائی، ایک ذلت بھرا انجام. کیونکہ ایک لیڈر کو کھینچ کے گھسیٹتے ہوئے نکالو گے اور ایک عام انسان کو گھسیٹتے ہوئے نکالو گے تو فرق آپ کو الگ ہی ہوگا. لیڈر کو زیادہ بے عزتی محسوس ہوگی، دوسرے کو بھی بے عزتی محسوس ہوگی، لیکن جو لیڈر اپنے ہی لوگوں کے سامنے گھسیٹے ہوئے جا رہا ہو، اس کو کھینچ کے نکال رہے ہو، اس کو زیادہ بے عزتی محسوس ہوگی، کیونکہ اس کے ہاتھ سے اس کی پاور، عزت سب جاری ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو لیڈر ہوں گے، اپنے گناہوں کرنے میں جو لیڈر ہوں گے، کھلی بغاوت کرتے ہوں گے، کھلا اللہ کا انکار کرتے ہوں گے، اپنے آپ کو رب سمجھتے ہوں گے، کہتے ہیں نہیں کہتے لیکن رب سمجھتے ہوں گے، ان کو سب سے پہلے ہر گروہ میں سے نکالا جائے گا اور ان کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو رہی، ہم بہتر جانتے ہیں. ثم لنحن اعلم، ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون ہے جو سب سے پہلے جلنے کا مستحق ہے، کون ڈیزرونگ ہے سب سے پہلے جلنے والا. اللہ کو پتا ہے کہ کون کھلی بغاوت میں ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کون کھڑا ہو کر، یعنی کہ ریزن ملنے کے بعد بھی، سائنس ملنے کے بعد بھی کون کھڑا ہو کے بول رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس زندہ نہیں کر سکتے. کیا واقعی میں کریں گے زندہ؟
جب میں جل کے راکھ ہو گیا تو واقعی میں زندہ کریں گے؟ جب میں مٹی کے اندر ہی مل گیا ہوا ہوں مجھے واقعی زندہ کریں گے اللہ؟ جو اس طرح کی کھلی بغاوت میں، اور الگ الگ قسم کی کھلی کھلی بغاوتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون کتنی بغاوت میں بھی، کون پہلے جلنے کا مستحق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کو پہلے ہی نکالیں گے، انہی ہر گروہ میں سے نکالیں گے، اور وہ سب سے پہلے جا کے جلیں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس کے اوپر سے وارد نہیں ہوگا. وارد کے دو مطلب ہوتے ہیں قرآن کے اندر ہی، دو طریقے سے استعمال ہوا ہے. وارد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر جانا یا کسی چیز کے اوپر سے گزرنا. دونوں کے لیے وارد لفظ استعمال ہوا ہے. تو تم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس کے اندر یا جائے گا نہیں یا اس کے اوپر سے گزرے گا نہیں. اور یہ کیا چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جہنم کے بارے میں، جس میں لوگ جلنے والے ہیں. تم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس کے اندر جائے گا نہیں. تو کئی علماء کہتے ہیں کہ سب انسانیت، جنات، سارے جہنم میں اندر جائیں گے، لیکن جو مومن ہوگا اس کو جنت جلے گی نہیں، یعنی کہ جلائے گی نہیں. جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغ بن گئی تھی، اسی طرح سے مومن کے لیے باغ بن جائیں گے. کئی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے گزرنا ہے، کہ مومن ہر کسی کو پل صراط سے گزرنا ہے. تو یہاں پہ پل صراط کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پہ وارد نہیں ہوگا، جو اس کے اوپر سے یا تو گزرے گا نہیں، جو یا تو اس کے اندر جائے گا نہیں. کئی آلریڈی اندر جائیں گے. اگر آپ وارد کا دیکھو میننگ سب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ہو، تو جو کافر ہیں انہوں نے اندر ڈائریکٹلی ہی جانا ہے، اور جو مومن ہے اس نے اوپر سے گزرنا ہے. تو یہ دونوں کے لیے اپلائی ہو جاتا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو اس کے اوپر وارد نہیں ہوگا، جو اس کے اوپر سے یا تو اندر نہیں جائے گا یا گزرے گا نہیں اس کے اوپر سے. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. حتمم مطلب کہ یہ ہو کے رہنے والا ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا حتمی بات ہے، اس نے تو ہو کے رہنا ہے. انگلش میں بولیں گے انیویٹیبل، اس چیز کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہو کے رہنے والی کیا چیز ہے؟ مقدیہ، اللہ کی قضا، اللہ کا حکم. یہ چیز تو ہو کے رہنے والی ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس چیز کو کوئی نہیں بدل سکتا. کہ وہ یا تو اوپر سے گزرنا ہے یا تو اندر جانا ہی جانا ہے. کافروں نے ڈائریکٹلی اندر جانا ہے، مومنوں نے اوپر چل کر جانا ہے. اب ہر مومن مسلمانوں نے اوپر چل کے جانا ہے، ہر کوئی اچھا مسلمان نہیں ہونے والا. اور ہم اس کے بارے میں حدیث پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد. لیکن کئی مسلمانوں نے بھی گرنا ہے پل صراط پہ چلتے ہوئے، کئی نے پار ہو جانا ہے. لیکن ہر کوئی ہے جس نے اس پل صراط کے یا تو اوپر سے گزرنا ہے یا تو ڈائریکٹلی جہنم میں جانا ہے. اور یہ چیز نہیں رکنے والی، یہ چیز ہو کے رہنے والی. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. پھر ہم بچا لیں گے. کن کو بچا لیں گے؟ جن کے پاس تقوی تھا. ثم ننجي الذين اتقوا، تو جن کے پاس تقوی تھا وہ بچ جائیں گے، وہ آگ میں جلنے سے بچ جائیں گے، وہ پل صراط میں پر گرنے سے بچ جائیں گے. اور جو ظالم ہوگا، جس سے ظلم کیا ہوگا، اور ظلم صرف مارنا وارنا نہیں ہوتا، ظلم بہت طریقے سے ہوتے ہیں. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. تو جو ظالم ہوگا وہ وہیں مطلب کہ جہنم میں ہی جسیہ اسی طرح سے
گھٹنوں پہ بیٹھا ہوا ذلت میں اسی سٹیٹ میں رہے گا جہنم میں. آپ دیکھتے ہو دنیا میں جب سزا ملتی ہے، کوئی جیل جاتا ہے تو وہ جیل میں بھی جا کے تھوڑا کھلا ہو جاتا ہے، جاتا ہے ادھر دیکھتا ہے کہ کیسی چیزیں ہیں، تھوڑا یوز ٹو ہوتا ہے، تھوڑی ادھر اپنی عزت بناتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایک عزت میں رہتا ہے، کام کرواتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. جہنم میں اندر جانے کے بعد بھی ایسا نہیں کہ ادھر جا کے آرام میں ہو جاؤ گے. اندر جا کے بھی ایک آپ کی ذلت کی صرف شروعات ہے، شروع ہوئی آپ کی ذلت، ذلت بھری ٹریٹمنٹ، رسوا بھری ٹریٹمنٹ آپ کی صرف شروع ہوئی ہے. تو یہ صرف شروع ہے کہ چیزیں ہونے کیسے والی. کچھ احادیث ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو میں نے سوچا کہ ہم لوگ ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کر لیں. تو ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس دن پر واپس زندہ کیے جائیں گے، یعنی کہ وہ آخرت کے دن پہ جب واپس زندہ کیے جائیں گے، تو ایک آواز آئے گی کہ وہ آواز کہے گی کہ جو لوگ جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پیچھے چلنے چلیں. کہتے ہیں جو جس کی عبادت کرتا ہے جو اس کے پیچھے چلتا جائے. تو جو شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بس سیدھے سیدھے جا کے آگ میں گر جائیں گے، وہ سیدھے سیدھے جا کے آگ میں گر جائیں گے. اور جو پیچھے بچ جائیں گے وہ وہی ہیں جو اللہ کو مانتے تھے، چاہے وہ متقی ہو، چاہے وہ برا مسلمان ہو، یا تو پھر وہ بچ جائیں گے جو اہل و کتاب ہیں. اہل و کتاب میں آتے ہیں یہود اور کرسچن، نصارہ. باقی سب جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے. پیچھے کون بچ جائے گا؟ یہود، نصارہ اور مسلمان. یہ تین بچ جائیں گے. باقی سب جو اللہ کو مانتے تھے وہ بچ جائیں گے. باقی سب، یعنی کہ اگر کوئی اور نبی کی امت تھی، جیسے یونس علیہ السلام کی اپنی جو امت تھی، یا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو تھے، جو اللہ کو مانتے تھے وہ بچ جائیں گے، باقی سب آگ کے اندر چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں پھر اور بھی آتے ہیں، وہ تھوڑا میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، یہود سے پوچھتے ہیں کس کی عبادت کرتے تھے تم؟ وہ بولیں گے ہم عزیر کی عبادت کرتے. تو ان میں ایک نبی آئے تھے، ان کو کہتے کہ اللہ کا بیٹا ہے. ہم کہتے ہیں ہم عزیر کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کوئی پارٹنر نہیں تھا، کوئی بیٹا نہیں تھا، کچھ ضرورت ہی نہیں تھی بچے کی. تم جھوٹ بولتے ہو. تو تم جس کی بات کرتے تم بھی اس کے پیچھے چلے جاؤ. غلط چیز کی بات کرتے، غلط عقیدے کی بات کرتے تھے، آگ میں چلے جائیں گے. اسی طرح سے کرسچنس کو بلایا جائے گا، انہیں پوچھا ہے کس کی بات کرتے ہو؟ کہتے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے. کہتے تم نے جھوٹ بولا ہوا ہے، تم بھی آگ میں جاؤ. وہ سارے آگ میں دھکیل دی جائیں. پیچھے صرف وہ بچیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. ابھی گنہگار ہو یا متقی ہو، صرف مسلمان بچ جائیں گے پیچھے. اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بولیں گے کہ تم لوگ کس کو ڈھونڈ رہے، کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو تم لوگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا ڈھونڈ رہے ہو تم. تو یہ بھی بولیں گے کہ ہم نے ہر چیز کو چھوڑ کے صرف آپ کی بات کی ہے. ہمیں بہت چیزوں نے کھینچا بھی اپنی طرف، لوگوں نے بھی کھینچا اپنی طرف، برائی نے کھینچا اپنی طرف، لیکن ہم نے برائی کو چھوڑ کے آپ کی طرف رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ہی سب کو کہیں گے سجدہ کرنے کے لیے. لیکن سجدہ وہی کر سکیں گے جو متقی ہوں گے، جو اچھے ہوں گے. وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے جنہوں نے دنیا میں بھی سجدہ نہیں کیے. وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کی ان کے جو پیٹھ ہے نا، جدھر سے جھکتا ہے انسان، اللہ اس کو سیدھا کر دے گا، وہ جھک نہیں پائے گا.
وہ جتنی بار سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنی پیٹھ پہ ہی گر جائے گا، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائے گا. اور پھر اس کے بعد جہنم کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ پل صراط ہے کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک ایسا پل ہے جس پہ آسانی سے پھسلا جا سکتا ہے، سلپری ہے، آسانی سے آپ پھسل سکتے ہو اس پر. یہ ایک ایسا پل ہے جس کے اوپر کانٹے ہیں، کنڈے ہیں، مطلب ہکس کی طرح ہیں کانٹے. اور یہ کانٹے اس طرح سے ہیں، انہوں نے ایک پیڑ کا بھی نام لیا تھا، کہتے ہیں کہ ادھر نجد میں یعنی کہ عرب میں ایک پیڑ ہوتا ہے، اس کا نام سادان ہوتا ہے. اور اس کے جس طرح سے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں کانٹے ہوتے ہیں اس کے، ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہک کی طرح بنے ہوتے ہیں، تھوڑے سے آگے سے گھومے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ پل ایسا ہے کہ اس پہ آسانی سے پھسلا جا سکتے ہیں، اور اس پہ کانٹے ہیں. کانٹے کس طرح سے؟ کنڈے کی طرح بنے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کئی لوگ ہوں گے جو اس پہ پلک جھپکتے گزر جائیں گے. اس پل صراط سے کئی لوگ ہوں گے جو پلک جھپکتے گزر جائیں گے. کئی لوگ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے. کئی لوگ ہوں گے جو ہوا کی طرح گزر جائیں گے. کئی لوگ ہوں گے جو پرندوں کی طرح گزر جائیں گے. کئی لوگ ہوں گے جو گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، بھاگتے ہوئے جلدی جلدی، گھوڑوں کی طرح، اونٹ کی طرح. کئی لوگ صحیح سلامت نکل جائیں گے. کئی لوگ اسی رستے پر زخمی ہو جائیں گے، اور اتنا زخمی ہوں گے کئی لوگ تو ساتھ ہی جہنم میں گر جائیں گے. اور کئی لوگ ہوں گے جو زخمی تو بہت ہوں گے لیکن پھر بھی وہ پل کو پار کر جائیں گے. اسی حدیث کی دوسرے ورژن میں آتا ہے کہ جو آخری بندہ ہوگا وہ رینگتے ہوئے پل کو پار کرے گا. رینگتے ہوئے، وہ اتنا زخمی ہوگا کہ وہ رینگتے ہوئے پل کو پار کرے گا، لیکن کر لے گا. اور جب پار کر لے گا تو وہ پھر اللہ کا شکر کرے گا. تو یہ دن آسان نہیں ہونے والا. ہم جن جن گناہوں کو چھوٹا چھوٹا بھی سمجھتے ہیں، یہ ہمارے جو گناہ ہی ہوں گے، وہ جو کانٹے نہیں ہیں وہ گناہ کی طرح ہی ہیں. یہ گناہ ہیں، پکڑ رہے ہیں، یہ بھی کیا تھا تم نے یہ بھی کیا تھا. تو ایسا ہونے والا ہے اس پل صراط پر چلنا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جہاں پہ ایک صحابہ ہے ابو سعید الخدری، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو پل صراط ہے یہ بال سے بھی پتلا ہے، اور یہ ایک تلوار کی دھار کی طرح تیز ہے، شارپ ہے. بال سے بھی پتلا ہے اور تلوار کی دھار کی سے بھی زیادہ شارپ ہے. ایک اور حدیث آتی ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ جو اصحاب البدر تھے اور جو اصحاب الشجر تھے. اصحاب الشجر وہ ہیں جنہوں نے حدیبیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیعہ دی تھی. اس میں بھی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن جب ہم پڑھیں گے حدیبیہ کا واقعہ کبھی تو اس کے بارے میں بات کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جو بدر کے صحابی تھے، جو جو حدیبیہ کے صحابی تھے، وہ سب جہنم میں نہیں جائیں گے. تو ان کی ایک بیوی حفصہ رضی اللہ عنہ، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، وہ آگے سے کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتی ہے کیوں نہیں جائیں گے یہ لوگ جہنم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا یعنی کہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. پھر اس کے ناراض ہونے کے بعد بھی حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ آیت تو پڑھی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے تو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ اندر تو جانا ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دیتے کہ اس کی اگلی آیت یہ ثم ننجی الذین اتقوا، کہ جو متقی ہے وہ بچایا بھی جائے گا اس سے. تو یہ ایک اصل حقیقت ہے جس کے بارے میں ہمیں ابھی سے سوچنا ہے کہ اس رستے پہ چلنا ہے. ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں ان کا ایک صحابی ہے ثوبان رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، ان کے پاس ایک یہود آیا تھا. ان کے پاس ایک یہود آیا تھا اور وہ آ کے کہتا ہے کہ جس دن یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے، جس دن یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تو سارے انسان کہاں پر ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ساری انسانیت پل صراط کے پاس اندھیرے میں ہوگی، اندھیرے میں ہوگی. تو پھر وہ جو یہود تھا وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پل صراط سے کون گزریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس پل صراط سے سب سے پہلے گزرنے والے فقراء ہوں گے اور مہاجرین ہوں گے. جو فقراء ہے اور مہاجرین ہے وہ اس پل صراط سے سب سے پہلے گزریں گے. ایک اور حدیث ہے، یہ ساری اصل میں بہت لمبی لمبی حدیث ہے، صرف میں مین پوائنٹس. جی بولے. فقراء اور مہاجرین کا مطلب کیا ہے؟ فقراء غریب فقیر، مہاجرین وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، مہاجرین. ایک اور حدیث ہے، یہ سب اصل میں بہت بڑی بڑی حدیث ہے، میں نے صرف ریلیونٹ پوائنٹس کے حساب سے بس بول رہا ہوں لیکن یہ والی تھوڑی سی سوچنے والی ہے. تو اس حدیث میں آتے ہیں، جب پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے بارے میں بتا رہے تھے، لیکن اس میں بتاتے ہیں کہ جب پل صراط قائم کی جائے گی تو پل صراط کے آس پاس یعنی کہ لیفٹ اور رائٹ میں امانت اور رحمہ کھڑی ہوگی. رحمہ مطلب کہ خونی رشتے. پل صراط پر امانت ایک طرف کھڑی ہوگی اور دوسری طرف پل صراط کے آس پاس امانت کھڑی ہوگی اور رحمہ کھڑی ہوگی. رحمہ مطلب کہ خونی رشتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے یہ چیز بولتے ہیں کہ یعنی کہ جب اس پل صراط کے آس پاس رحمہ اور یہ کھڑی ہوگی تو پھر وہ حدیث اسی طرح جاتی ہے، کئی لوگ ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کئی لوگ پرندے کی طرح گزر جائیں گے. لیکن امپورٹنٹ بات یہاں پر کیا ہے کہ آس پاس اس کے امانت کھڑی ہوگی اور رحمہ کھڑی ہوگی. یہ دو چیزیں ہوں گی جو پل صراط پر آپ کو پہلے ہی روکنے شروع ہوں گی. یہ سب سے پہلے آپ کو روکنے والی ہوں گی چیزیں، امانت اور خونی رشتے. یہ دو چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں، پہلی چیزوں نے رکنے والی. اور آج کے ٹائم پہ ہم رشتے توڑتے ہوئے 2 سیکنڈ نہیں لگاتے، 2 بار نہیں سوچتے. یہ دو چیزیں جو ادھر کھڑی ہوں گی. تو اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ جب یہ لوگ پل صراط سے گزرنے والے تو انہوں نے پل صراط سے گزرنے کی بات کی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے اور بولیں گے کہ یا ربی سلم، او اللہ بچا لے، او اللہ ان کو بچا لے. اپنی امت کے لیے بول رہے ہوں گے. تو بول رہے کہ وہ تب تک کہتے رہیں گے جب تک ان کے یعنی کہ جو اللہ کے عبد ہیں ان کے جو کرم ہیں، جو ان کی ڈیڈز ہیں، وہ ہمت ہارنے لگ جائے گی. یعنی کہ ان کی کرم بہت ہی کم ہوتے جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا پیچھے ان کے پاس. اور ایک ایسا انسان آئے گا کہ وہ صرف اپنے آپ کو رینگ کے ہی جا سکتا ہوگا پل صراط پہ. اور وہ رینگتا ہوا ہی پل صراط کو اس سے گزرے گا، اور جیسے وہ گزرے گا تو پھر وہ اللہ کا شکر کرے گا. لیکن ہم بات کر رہے تھے امانت
اور صلہ رحمی کی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ رشتوں میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. رشتے ہم سب کو پتہ ہے، رشتے کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہوتی ان کو مینٹین کرنا، ان کو قائم رکھنا. وہ ایزی چیز نہیں ہوتی. لوگ آپ کو تنگ بھی کریں گے، مشکل وقت بھی دیں گے، لیکن جو اس مشکل چیز کو آپ لوگ اس کو قائم رکھو گے تو اس کا جو اجر ہے آخرت میں وہ بے حساب ہے. وہ بے حساب ہے. اور کسی چیز کی ادائیگی کرنا وہ بھی آخرت میں، یہ انسان کبھی اپنے لیے نہیں چاہے گا اگر اس کو پتا چلے کہ کتنی مشکل چیز ہوگی. ادھر آپ پہنچو، آپ کو پتا چلے کہ میرے پاس تو پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی سوچو آپ کے پاس صرف 10 چیزیں ہی بچ گئی ہیں. میرے پاس 10 چیزیں ہیں جس سے جو میں اللہ کو دکھا سکوں. اور وہی کوئی آئے آپ کا کوئی رشتہ دار آئے اور وہ 10 بھی آپ سے لے کے چلے جائے. اس دن ہم لوگ اپنے ہر ایک چھوٹے اچھے چیز کو سوچیں گے ہم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. لیکن وہی حرکت، وہی چیزیں جو ہم نے کی بھی اچھی، وہ بھی ہم سے کوئی آ کے لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے ادائیگی کرنی ہوگی چیزوں کی. اور یہ یاد رکھو، جنت کوئی سستی چیز نہیں ہے. جنت لینے کے لیے انسان کو ایک بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی. اور قیمت صرف پیسے نہیں ہوتے. گناہ سے دور رہنا یہ بھی قیمت کی ادائیگی ہے. رشتوں کو بچا کے رکھنا، کبھی کبھی عزت بھی جائے گی اس چیز میں، دنیاوی عزت شاید جائے گی تھوڑی دیر کے لیے. کبھی کبھی اپنی انا کو بھی سائڈ میں رکھنا پڑے گا. اور یہ بہت مشکل چیزیں ہیں، کہنے کے لیے بہت آسان ہے کہ رشتے قائم رکھو، رشتوں کو نہ توڑو. اور سب سے ضروری چیز تو یہ ہے، جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم نے صرف ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے جس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے، تب تک آپ اس مرحلے کو پار نہیں کر سکتے. تب تک یہ مرحلے پار نہیں ہوں گے جب تک ہمارے ذہنوں میں رہے گا کہ میں نے تو صرف اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے جس نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے. اچھا اس کے ساتھ کرنا جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، یہ اصل کام ہوتا ہے. اچھائی کا جواب اچھائی دینا کوئی مشکل نہیں ہے. برائی کا جواب اچھائی سے دینا وہ اچھائی ہوتی ہے، وہ صحیح اچھائی ہوتی ہے. اور جب بھی رشتے آتے ہیں ہمارے پاس 100 باتیں ہوتی ہیں. اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا. مگر ان سب چیزوں کے باوجود اچھا ہونا، تب جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے. ہم دنیا میں تو کہتے ہیں جنت چاہیے، جنت چاہیے، جنت چاہیے. جنت کی طرح سے انسان، وہ اردو میں یعنی کہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں شدائی ہوتا ہے. تو جنت تو وہ چاہیے، لیکن پھر جنت کے لیے کام نہیں کرنا ہوتا. جنت چاہیے تو رشتے جوڑو، رشتے نہ توڑو. یہ دو چیزیں پل صراط کے آس پاس کھڑی ہیں، روکنے کے لیے بھی. پھر امانتیں بھی ہیں. اور امانتیں بھی صرف پیسے کی امانت نہیں ہے. آپ کی عبادت کی امانت کیا ہے کہ آپ اپنے فرائض پورے کرو. جو آپ کی عبادت کے فرائض ہیں اس کو پورے کرنا، یہ آپ کی عبادت کی امانت ہے. آنکھوں سے بری چیز دیکھنا، یہ اس امانت میں خیانت ہے. دل میں بغض رکھنا، ایک دوسرے سے کوئی جیلسی رکھنا، یہ دل کی خیانت ہے. یہی چیزیں آس پاس کھڑی ہوں گی پل صراط کے، روکنے کے لیے.
لیکن جو ان چیزوں پہ قائم رہتا ہے تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہوا ہے، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. تو جس نے تقوی اختیار کر لیا ہوگا وہ بچ جائیں گے، جو ظالم ہوں گے وہ اسی طرح سے ذلت بھری ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہی رہیں گے. تو ابھی ہمیں سوچنا ہے ہم ظالم میں سونا چاہتے ہیں یا متقیوں میں سونا چاہتے ہیں. تو ایسے ہی وعدے ہیں، ایک وعدے پہ ایمان ہونا. ہم پہلے پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے پچھلی کلاس سے بات کی تھی فلسطینیوں کی. ایسی وعدوں کی ایمان پر وہ لوگ صبر میں، ایسی وعدوں کی ایمان پر جو ان میں سے متقی ہے، ایسی وعدوں کی ایمان پر وہ لوگ صبر میں. اور جو زیادہ پاورفل ہے، جن کو زیادہ پتہ ہے کہ ادھر ہو کیا رہے، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ صرف 10% ہے. کہتے ہیں 10% ہے جو دکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ کوئی سوشل میڈیا پہ پہنچ جاتا ہے، ادھر دیکھ لیتے ادھر دیکھ لیتے اور بہت کچھ ہو رہا ہے. 10,000 سے اوپر لوگ مر چکے ہوئے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مہینے سے کم کے اندر 10,000 سے زیادہ لوگ مر گئے ہوئے. تو مطلب آپ لوگ، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں کہ کدھر کدھر موت ہوئی ہیں، کدھر گئے ہوئے ہیں، کس طرح سے 10,000 لوگ مر گئے ہوئے. ہمیں نہیں پتہ ہے. لیکن پھر بھی ایسے وعدوں پر وہ زندہ ہے. ان کو دیکھ کے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمارے پاس کمپلین کرنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں گیا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ جھگڑ کے کبھی کبھی رشتے توڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھی کبھی کبھی بول رہے ہوتے ہیں، کبھی منہ پہ کبھی پیچھے کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہم کبھی کبھی یہ بھی بھول جاتے ہیں چیزیں تو ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے ہوتی. جو چیز مجھے ملنی ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، جو مجھے نہیں ملنی ہے وہ کچھ بھی ہو جائے وہ میرے پاس نہیں آنی. ہم یہ چیزیں نہیں سوچتے. ہم سوچتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے مائنڈ میں آ جاتی ہے اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا، اس نے میرے لیے وہ نہیں کیا، اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا. یہ ہمیشہ اس پر دھیان دینا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. دھیان اس پہ زیادہ مت دو کہ میں نے لینا کیا ہے. رشتوں میں اسپیسیفکلی اگر آپ اس دھیان میں رہ جاؤ گے کہ میں نے لینا کیا ہے تو پہلی چیز تو آپ کبھی شکر نہیں کر پاؤ گے، اور دوسری چیز یہ ہے آپ کہیں نہ کہیں نہ جانے انجانے میں ظلم کر جاؤ گے. ایک میں خطبہ سن رہا تھا، اس نے ایک بہت اچھی بات کی تھی. اس جو خطبہ دے رہا تھا خطیب، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ویسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ عدل کرے. اللہ عادل، اللہ نے تو عدل کرنا ہے، لیکن اللہ جب عدل کرے گا، اسپیسیفکلی آپ عدل مانگ رہے ہو، تو پھر آپ کی بھی غلطیاں اٹھائی جائیں گی، دوسرے کی بھی غلطیاں دکھائی جائیں گی. آپ یہ نہیں دیکھو ہر سچویشن میں کہ میں پوری طرح سے پاک ہوتا ہوں. میں نے بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈنڈی ماری ہوتی ہے. یا پھر آپ عدل کی بات کرو گے، ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات نکلے گی. میں نے یہاں کئی اس اندر ہی دل میں گالی بھی کیوں نہ دے دی، اللہ کو پتہ ہے کہ دل میں کیا ہو رہا تھا، اس کا بھی پھر حساب ہوگا. کیونکہ جب اگر اللہ نے عدل کیا تو پھر تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رحمان ہے، اللہ غفور ہے، اللہ نے معاف بھی کرنا ہے. تو صبر سے کام لو. ادھر اسپیسیفکلی آج یعنی کہ ہم لوگ جن حدیث پڑھی ہیں ان میں ایک ایمفیسس بھی دیا گیا ہے رشتوں کو. یعنی کہ اگر آپ سب ایک ہم لوگ ایک آپس میں سب مسلمان ہیں تو ہمارے پاس ویسے کوئی نہیں ہے کہ بھئی ہمیں رشتے دور کرنے ہیں، یہ دور ہونے ایک رشتوں سے. مسلمان ہی ہے. چلو وہ الگ ہو جاتے کہ بھئی وہ مسلمان ہے وہ مان نہیں رہے،
وہ الگ آپ سے دور ہو گئے. آپ نہیں دور ہوئے, وہ آپ سے دور ہو جائے کہ بھائی ہمیں تو یہ اسلام کی طرف بلا رہے ہیں, ہمیں نہیں جانا اسلام کی طرف. وہ آپ سے دور ہو, چلو وہ سمجھ بھی آتے. تو ان چیزوں پر ہمیں اسپیشل دھیان دینا ہے, ان آیتوں پہ اسپیشل دھیان دینا, اور ہر سچویشن پہ لگانی ہے. یہ آیتیں ہر سچویشن پہ لگانی ہے. جب رشتوں کی بات ہے, امانت کی بات ہے, اپنے کسی بھی کام پہ بات ہے. اور دیکھو کہ کتنا ہمارے پاس کمپلین کرنے کی بھی گنجائش ہے. کتنا کمپلین کر سکتے ہیں, کتنی اللہ نے ہمیں آزائشیں دی ہوئی ہیں, کتنی ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, آرام سے کھانے وانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, کھانے کی تنگی نہیں ہے, سر پہ چھت کی تنگی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ پیسے سے بھی پورا کر رہا ہوتا ہے, سب چیزیں دی ہوئی ہیں. کس چیز کی کمپلین کرنا باقی رہ گئی. تو اسی سے آج ہم لوگ اپنی کلاس کو یہاں پہ مکمل کرتے ہیں, اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پہلے وہ سنتے ہیں. مجھے ایک تھوڑا سا اوور ویو چاہیے امانت کے حوالے سے کہ امانت بیسیکلی کیا ہے اور وہ ہمیں کیسے ہیلپ کرے گی اس سے رات ایک چھوٹا سا اوور ویو. ویسے تو یہ امانت ویسے تو کافی خیر ڈیپ ٹاپک بھی جا سکتا ہے, لیکن بیسکلی وہ ہے کہ آپ نے, امانت کیا ہوتی ہے کہ آپ کو ایک چیز دی گئی ہوئی ہے جو آپ سے واپس لی جانی ہے. امانت وہ چیز ہے کہ آپ سے جو چیز لی گئی ہے وہ آپ سے واپس لی جانی ہے, تو آپ اس کو جس حالت میں واپس کرو گے تو آپ کے لیے بیسٹ ہوگا. پیسے کے حساب سے آپ میرے پاس 100 درہم رکھواتی ہو, پھر جب واپس دینے کا ٹائم آتا ہے میں وہ 100 درہم اسی وقت واپس کر دیتا ہوں, تو یہ امانت ہے. تو ابھی اس میں اب میں اگر آپ کو 100 واپس نہیں کروں گا تو وہ سب خیانت میں چلے جائے گا. تو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے, اللہ نے واپس بھی لینی ہے, اور بتا دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے نہیں بتایا کہ نہیں لینی, اور اللہ نے بتا بھی دیا ہے موت آ جائے گی, زندگی واپس ہو گئی بھی. ابھی آپ بتاؤ کہ کیا کیا زندگی کے ساتھ. وہ زندگی کس طرح گزارنے کے لیے دی تھی, اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں نہیں گزاری تو امانت میں خیانت ہے. آنکھوں کا خیانت کیا ہے, میں بری چیزیں دیکھ رہا ہوں, میں اچھی چیز دیکھوں گا تو امانت کو قائم رکھ رہا ہوں. بری چیزوں کی طرف چل کے جا رہا ہوں تو اپنے چلنے کو, یعنی کہ وہ جو چلنے کی قابلیت دی ہوئی ہے اس میں خیانت کر رہا ہوں, ٹانگوں کی خیانت کر رہا ہوں, ہاتھوں کی خیانت, برے کاموں میں ہاتھ لگا رہا ہوں. زبان کی خیانت کیا ہے, زبان کو غلط طریقے سے. تو امانت وہ چیز ہے جو اللہ نے آپ کو چیزیں دی ہوئی ہیں, وہ اللہ کی راہ میں استعمال کرو گے تو وہ امانت کو قائم رکھو گے. خیانت وہ ہوگی جو اس سے دور ہوتی جائے گی پھر چیزیں, تو خیانت میں ہوگی. یہ ایک بریف ایکسپلینیشن ہے امانت اور خیانت کے, یعنی کہ کانسیپٹ کی. بہت باتیں ہو سکتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا ہے, اور بہت چیزیں انہوں نے بولی بھی ہیں, وہ زیادہ اثردار بھی ہوں گی میری اس ایکسپلینیشن سے. لیکن یہ ایک بیسک کوئک اوور ویو تھا. اسپیسیفک سوال ہوگا تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک آپ کا اوور ویو ہے. آپ ہر چیز کو اس طرح سے دیکھو, جو چیز مجھے پاس ہے میں نے اس کو واپس دینا ہے, کیا میں اس کا حق ادا صحیح طرح سے کر رہی ہوں کہ نہیں. تو یہ آپ کے لیے امانت, اس طرح سے اپنے امانت کا سوچنا. نماز کا بھی ہم نے اگزامپل دیا تھا, کیا میں نماز کے سارے فرائض جانتی ہوں, کیا میں سارے نماز کے فرائض پورے کر رہی ہوں. تو یہ چیزیں سوچنے والی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے امانت ہوتی ہے. باقی آپ کو اور کوئی سوال ہو تو شاید تو پوچھیں. ریلیٹیوز کا کیسے لنک ہے رشتے داروں کی بات کی تو یہ لنک کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ ایک طرف امانت کھڑی, ایک طرف رشتے دار کھڑے, تو وہ دونوں ایک نہیں ہے, الگ الگ ہیں. وہ اپنی جگہ روکنے والے ہیں. وہ بھی اللہ کے بنائے دیے ہوئے ہی ویسے تو رشتے, وہ آپ کرنا چاہو تو امانت کے کانسیپٹ میں بھی آ سکتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. اللہ نے وہ رشتے دیے ہوئے ہیں قائم رکھنے کے لیے, اور وہ آپ کو واپس بھی کرنے ہیں. اگر آپ اس کانسیپٹ میں جا کے دیکھو گی تو اس کانسیپٹ کو بھی اپلائی کر سکتی ہو امانت, لیکن وہ الگ سے کھڑے ہیں. تو مطلب کہ ان کا اپنا ایک کیا کہتے ہیں اثر ہوگا, اپنی ایک پوچھ ہوگی.
الگ سے پوچھ ہوگی باقی ساری چیزوں سے، تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. اور کوئی سوال ہو؟ ہم انم سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. انم نہیں ہے. زنیر. جی میں ادھر ہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے تو یہی گراسپ کیا آج کی کلاس سے کہ آپ صراط کی بات کر رہے تھے، وہ جو ایک برج ہے جی جی جو بتایا گیا اس کے بارے میں پہلے بھی اس کے بارے میں سنا، پر کہنا بس یہی چاہوں گا کہ اللہ میں ہمارے اعمال اس طریقے کے ہو جائیں کہ ہم اس صراط پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور جس طریقے سے حدیث میں بتایا گیا ہوا کہ کوئی گھوڑے کی سپیڈ پہ جائے گا، کوئی ہوا کی لہر سے جائے گا، اور بھی جسے تفصیل بتایا ہوا ہے، تو اللہ ہمارے لیے آسان کرے وہ برج کراس آمین کرنا، اور ہم ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم اسی راستے پہ رجوع کریں اور ہمارے لیے صراط پہ چلنا آسان. آمین آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. انم آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. مجھے آج کی کلاس میں جو سب سے امپیکٹ فل لگا وہ احادیث تھیں جو پل صراط کے بارے میں بتائی گئی ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ ہمیں اس بڑے امتحان سے گزرنا ہے، اور ہم دعا کرتے تھے یہاں سنتے تھے بڑوں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح سے گزار دیں. تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ کتنی مشکلات ہوں گی اور کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا مشکل اس امتحان کو بنایا ہمارے لیے. تو میری یہی دعا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو اور جو امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے نبھائیں، پورا کریں، ان کو ساتھ لے کر چلیں. جزاک اللہ خیر. آمین. چاچی. میرا آج کل یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے سوال کر رہے تھے کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنم کے ارد گرد سارے آئیں گے، مسلمان ہو جو مرضی ہو، تو ان کو جہنم ایک بار سب کو دکھائی جائے گی. مجھے آج کا یہ بڑا لگا ہے کہ چاہے مومن مسلمان سب کو جہنم دکھائی جائے گی، اور ان کو کیسے گزارا جائے گا پل صراط سے. تو اپنے ماحول اچھے کر کے ہم نے پل صراط سے کیسے گزرنا ہے، بچنا ہے جہنم کی آگ سے، اپنے ماحول اچھے کر کے نکلنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو رشتے دار ہوں اور ہر چیز میں امانت کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، ہر چیز میں. تو یہ ویسے یہ جو ایک اس میں سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا واقعی میں انسان کو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا، اس کو ایک طریقہ دیکھنے کا یہ بھی ہے کیونکہ کبھی کبھی جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ شاید ایکٹیولی جیسے نہ سوچ رہا ہو، لیکن گناہ کرتے ہوئے ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے، ان کو نہیں احساس ہوتا کہ میں نے واپس زندہ ہونا ہے، میں کیوں گناہ کرتا ہوں. اگر مجھے پتا ہے میرا ایگزام ہونا ہے تو میں نے پڑھائی نہیں کرنی. اگر مجھے ایگزام کی پرواہ نہ ہو، مجھے لگا کہ میں نے ایگزام کے لیے تو بیٹھنا ہی نہیں ہے، تو میں گناہ کروں گا. تو یہ وہ لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ انہوں نے منہ سے ہی بولنا ہے، ان کے عمل بھی بول سکتے ہیں کہ ہم نے واقعی میں زندہ ہونا ہے. آج تھوڑا سا آج برائی کر لیتا ہوں، کیا میں نے واقعی اس کا حساب دینا ہے. جب اتنا کیا چلو تھوڑا اور صحیح، توبہ کل کر لیں گے. تو یہ سب چیزیں اس پہ یہ نہیں کہ بتا ایسے تو کیا ہے کہ انسان بولتا ہے لیکن ضروری نہیں وہ منہ سے بول رہا ہو، اپنے آپ کو ہی بول رہا ہو سکتا. اور اللہ بہتر جانتے دلوں کے ہاتھ، تو یہ سوچنا چاہیے. چلو جزاک اللہ خیر. چاچی اقرا. آج کی کلاس میں تو بہت ریفلیکٹ کرنے کو ملا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اب سے سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب یہ آیتوں کی بات ہوتی ہے یہ ہمارے بارے میں نہیں، خالی کافروں کے بارے میں. اکثر ہمارے دماغ میں یہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں نہیں، جو ڈسبلیورز خالی ان کے بارے میں بات ہوتی ہے. لیکن
یہ ہمارے لیے فرسٹ آف آل اس کلاس سے سیکھنے کا سب سے بڑا یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم نالج گین کر رہے ہیں، وہ ہم واقعی اسے ہم اپلائی کر رہے ہیں کہ نہیں. تو فرسٹ آف آل یہ ٹیسٹ ہمارا یہ ہے. سیکنڈ کہ اگر انسان کو یقین رکھتا ہو کہ اسے واپس اٹھایا جائے گا، جیسے آپ نے بتایا کہ اسے کوئی یقین ہے کہ اس پہ ججمنٹ ڈے ہوگا، اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، تو وہ اس کے اعمال بھی اس طریقے سے ہوں گے کہ ہاں اس نے اللہ کو جواب دیں ہوں گے. تیسرا میرے لیے یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں بالکل ایک روڈ میپ بنا کے دیا ہوا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ اس طریقے سے ہے، لیکن اگر ہم اصل سچ مسلمان ہیں تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو کون سی آپ نے بتایا ہوا کہ بہت مشکل ہوگا، سب کو جہنم کے اوپر سے گزار کے دیا جائے گا، وہ بال سے پتلا ہوگا اور تلوار سے بھی شاپ ہوگا. تو یہ ہمیں ویسے ہی خوف دلاتا ہے کہ ارے ہم کیسے پار کریں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم جو نماز قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ایکسیپٹ ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں. لیکن اللہ نے بتایا ہوا کہ اگر آپ کو اس سے بچنا ہے اور اگر آپ کو ایزیلی گزرنا ہے اس سے، تو آپ کو امانت اور رشتے دار، یہ دو کانسیپٹس ہیں جن کو آپ کو سمجھنا ہوگا اور ان کو پورا اترنا ہوگا. امانت، آنکھوں کی امانت، دل کی امانت، ہاتھ پیر، یہ سب امانت ہیں، اور اسپیشلی باڈی کا بھی، تو ہر چیز کی امانت ہے. دوسرا تو رشتے دار کی بات ہوتی ہے. آئی تھنک اسپیشلی ہمارے گھر میں بہت ہم لیک کرتے ہیں اس میں کہ کوئی بھی چھوٹا مسئلہ ہو جائے گا تو ہم ایک دوسرے کو پہلے ٹیک کرنے آتے ہیں لیکن اپنے آپ پہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے غلطی کہاں کی. تو آئی تھنک ہمیں اس پہ بہت ورک کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ جنت کوئی فری چیز تو نہیں، اتنی آسان چیز نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے بہت کچھ سیکریفائس کرنا ہوگا، اپنی انا پہ، اپنے سیلف رسپیکٹ پہ، ایگو پہ. یہ سب دنیاوی چیز ہے، لیکن ہمارا مین گول ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ ہمیں تو رہنا نہیں ہے. تو اگر تھوڑی عزت کم بھی ہو جائے گی، تھوڑی اوپر نیچے چیزیں ہو جائیں گی، لیکن اگر ہم رشتے داری کو برقرار رکھتے ہیں اور اس سے اگر اللہ خوش ہو رہا ہے تو وہ ہمارے لیے سب سے بڑا مطلب کہ مین پرپز کو فلفل ہوئی گی. تو آئی تھنک یہ رشتے دار والی بات میں بہت ساتھ میں چاہتی ہوں کہ میں لے کے چلو ایٹ دا اینڈ، کہ اگر یہ مجھے پلسرات کے چیلنج سے بچاتی ہے اور ٹیسٹ سے بچاتی ہے تو مجھے اس سے بڑی چیز اور کچھ نہیں ملی. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا ریفلیکشن تھا. ویسے ہی میرے مائنڈ میں ایک بات آ رہی تھی، یہ جو ہم امتحان کرتے ہیں، ویسے ہم لوگ کے کافی مائنڈ بن گئے ہوئے ہیں کہ جیسے ہم لوگ اسکول کے بارے میں سوچتے ہیں یونیورسٹی ڈگری لیں گے تو پھر اچھی جاب لگے گی، اچھے پیسے ملیں گے. ملتے نہیں ملتے وہ الگ چیز ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن خواب اسی طرح سے دکھائے جاتے ہیں. یہ ایگزام دو، یہ پاس کرو گے، پھر اچھی جاب لگے گی، اچھے پیسے ملیں گے، یہ آرام ملے گا. تو اسی طرح سے جنت کا بھی آپ کو ایک طرح سے اگر آپ ہمارے مائنڈ سے اس طرح بنے تو کنیکٹ کر سکتے ہو. یہ آپ کا امتحان ہے، اس کو پاس کرنا ہے، اس کو پاس کرو گے، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. یہ ایگزام فیل کرو گے تو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے ہی پڑیں گے. ہمارے اسکول میں کیا کانسیکوینس ہوتے تھے کہ چلو گھر آئیں گے تو پاپا سے مار پڑ جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا. یہاں پہ اللہ کی مار پڑے گی، یہاں پہ پھر اللہ کی مار پڑے گی. اس مار سے نہیں بچ سکو گے پھر. چلے اما، جزاک اللہ خیر. میرا بھی یہی ہے کہ جیسے جیسے ہم قرآن پاک کی تعلیم میں آگے جا رہے ہیں، جن باتوں کا علم نہیں تھا، خالی یہ نہیں ہے کہ ہمارے جسم ہی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم نے اپنے کانوں کو، ہاتھوں کی بھی حفاظت کرنی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کام کو اپنائیں، اور نہ صرف تو اپنائیں ہو بلکہ جو لوگ ہمارے کلاس میں نہیں ہیں یا میرے قریب کی ہیں، میں ان کو بھی گائیڈ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرض ہے میرے سے پوری طرح ادا ہو کہ اگر کوئی غلط کام یا غلط راستے کی طرف جاتا ہے تو اس کو بھی بتا سکیں ہم
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ قبول کرے جو آپ دوسروں کو بھی بتا رہی ہو, اللہ اپنی راہ میں اس کو انشاءاللہ قبول کرے. کومل, کومل آپ کو پاس آنا پڑے گا. حدیثیں میں نے اس طرح سنی نہیں تھی کہ میں اندر جا کے وہ دے رہی تھی. تو جہاں تک میں نے سنی اور جہاں تک مجھے اس کی ریفلیکشن مجھے اس کا وہ آیا وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں ہمیشہ اللہ کے بارے میں سوچنا ہے. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں کیا ہم اس سے اللہ کو خوش کر رہے ہیں, اللہ کو راضی کر رہے ہیں, یہ ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے ہونا چاہیے. اگر ہمارے مائنڈ میں یہ رہے گا ہم خوف سے کریں ہم خوشی سے کریں تو دوسرا پھر ہمارا اسٹیپ آ جاتا ہے ہماری فیملی ہمارے رشتے دار, کیونکہ ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی ہے. تو پہلے سب سے پہلے اگر ہم اللہ کو خوش کریں گے تو ظاہر ہے اللہ نے جو احکامات ہمیں بتائے جو حقوق العباد ہمیں بتائے گئے تو ہم ان کو بھی اچھی طرح فالو کر سکیں گے, رشتے قائم کر سکیں گے, رشتوں میں ہم ایک فرما برداری لے کر آ سکیں گے, ہم ایک ہمارے طور پہ اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے اسے گائڈ کرنا ہے. اگر ہم غلط ہے تو ہمیں گائڈ کریں, اور اگر وہ غلط ہے ہم اسے گائڈ کریں یا ہم غلط ہیں ہم ہمیں گائڈ کریں. تو اس طرح ہم ٹو وے پروسیس کے ساتھ پہ چلیں گے تو اس طرح پھر اللہ ہم سے اور راضی ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے وہ پل صراط کے بارے میں بتایا, کافی چیزیں میرے لیے نیو تھی جو مجھے آج پتہ چلی. تو کافی سیکھنے کو ملا کہ مطلب کیا کیا چیزیں ہمیں روکتی ہیں آگے جانے کے لیے. یہ صرف ایک ڈسبلیورس کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا یہ ایک سبق ہے کہ ہمیں ایسے کاموں پہ نہیں کرنا جس سے ہم آخرت میں ہم ایک سیکنڈ کے لیے سوچ سکیں کہ کیا میں یہ کام کروں گا تو کیا میں کوئی صراط میں کراس کر پاؤں گا کہ نہیں. تو ہمیں یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آگے جا کے حساب کتاب سے ہو پائے گا. مگر وہ سب سے پہلا جو اسٹیپ جو ہم نے وہ ایک پل صراط کا ہمیں کراس کرنا ہے تو وہ ہمارے لیے سب سے مشکل وہ فیز ہوگا. تو اس کو ذہن میں رکھ کر تو انشاءاللہ ہم اچھے کام کرنے کی بھی کوشش کریں گے, مائنڈ میں رکھیں گے کہ اس سے اللہ ہم سے راضی ہو. آمین, جزاک اللہ خیر. چلے اور کسی کا کوئی جنرل سوال ہو یا ہم لوگ کلاس کو ادھر مکمل کریں انشاءاللہ. چلے پھر, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.